آج جس کہانی کی بات ہو رہی ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک ایسی داستان جو صبر، ایمان اور ایک زبردست انجام کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس پوری کہانی کو ہم کچھ حصوں میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی، پھر 950 سال کی دعوت، کشتی اور اس کا مذاق، وہ عظیم سیلاب، زمین پر ایک نئی زندگی کا آغاز، اور آخر میں اس طوفان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو ان کے بعد لوگوں میں ایک خلاص سا پیدا ہو گیا۔ ان کے دل کمزور پڑنے لگے، اور بس یہی وہ موقع تھا جب شیطان کو اپنی چال چلنے کا راستہ مل گیا۔ اور شیطان کی چال دیکھیے کتنی ہوشیار تھی۔ اس نے کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ اس نے لوگوں کے جذبات، ان کے غم اور ان کی محبت کو ہی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے کہا، ارے یہ جو تمہارے نیک بزرگ تھے ان کو بھول نہ جاؤ، ان کے مجسمے بنا لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ اور بس بات یہیں سے بگڑنا شروع ہوئی۔ ایک نسل نے یادگار بنائی، اگلی نسل نے ایک تعظیم شروع کی، اور پھر کچھ نسلوں بعد وہی مجسمے معبود بن گئے۔ یوں محبت شرک میں بدل گئی اور زمین پر خرابی پھیل گئی۔ اب جب گمراہی اتنی پھیل گئی تو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کا جو مشن تھا وہ صبر و استقامت کی ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ 950 سال! ذرا اس عرصے کے بارے میں سوچئے، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، 9.5 صدیاں۔ یہ ایک نبی کی اپنی قوم کو بچانے کی اتھک کوشش ہے، اور دوسری طرف یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بہت لمبی مہلت بھی تھی۔ اس ایک عدد میں انسان کی ضد اور اللہ کا صبر دونوں کی انتہا نظر آتی ہے۔ اور اتنے لمبے عرصے میں ان کا پیغام کیا تھا؟ بالکل سیدھا اور صاف۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہیں کھلے عام خبردار کرنے آیا ہوں۔ دن رات، صبح شام، اکیلے میں، محفلوں میں، صدیوں تک بس ایک ہی بات دہراتے رہے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لیکن اتنے صبر اور اتنی محنت کا جواب کیا ملا؟ صرف طعنے اور مذاق۔ لوگ کہتے، ارے نوح، تم بھی تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، کوئی امیر کبیر بھی نہیں ہو، ہم کیوں تمہاری بات سنیں؟ کچھ کہتے کہ یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دھمکیاں ملنے لگیں کہ اگر تم نے یہ سب بند نہ کیا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ تھا تکبر اور انکار اپنے عروج پر۔ آخرکار جب صدیوں کی دعوت کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اب ان میں سے کوئی اور ایمان لانے والا نہیں، تب حضرت نوح کو ایک حکم ملا، ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ تو خود ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ سوچیں ذرا، پہلے ساگوان کے درخت لگائے گئے، پھر 100 سال تک ان کے بڑے ہونے کا انتظار کیا گیا۔ جب وہ درخت تیار ہوئے تب جا کر اس لکڑی سے وہ 3 منزلہ عظیم کشتی بنی۔ اور سب سے عجیب بات، یہ سب کچھ ایک ایسے علاقے میں ہو رہا تھا جو بالکل خشک تھا، جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ جب بھی کوئی وہاں سے گزرتا وہ کہے لگاتا، وہ کہتے، ارے نوح، کل تک تو نبی تھے، آج بھڑئی بن گئے، صحرا میں کشتی بنا رہے ہو، لگتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ ان کی نظر میں تو یہ حضرت نوح کے پاگل پن کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ ویسے یہاں ایک دلچسپ روایت بھی ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انک نام کا ایک بہت ہی قداور شخص تھا جو کشتی کے لیے لکڑی کے بھاری شہتیر اٹھا کر لانے میں مدد کرتا تھا، لیکن مدد کرنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا اور آخرکار طوفان میں غرق ہو گیا۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ قصہ اسرائیلی روایات کا حصہ ہے اور قرآن یا صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر، وہ وقت جب سارا مذاق اور سارے تانے ایک خوفناک حقیقت بن کر سامنے آئے۔ عذاب کی شروعات بھی بڑی عجیب نشانی سے ہوئی۔ ایک تنور جہاں روٹیاں پکانے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، اس میں سے اچانک پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہی وہ نشانی تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ ہوا، لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ اب انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ نوح سچ کہہ رہے تھے، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اور پھر عذاب 2 طرف سے آیا۔ آسمان سے ایسی موسلادھار بارش شروع ہوئی
جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور ساتھ ہی زمین کے اندر سے پانی کے چشمے ابل پڑے، مطلب اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی، بچنے کا کوئی راستہ، کوئی امکان ہی نہیں بچا تھا۔ اور اس قیامت خیز منظر کے بیچ ایک باپ اور بیٹے کا مکالمہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پانی میں ڈوب رہا تھا، اور ایک باپ کی تڑپ کے ساتھ پکارا، اے میرے بیٹے، آ جا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بیٹے نے غرور سے جواب دیا، نہیں، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا۔ اس نے اللہ کی رحمت کے بجائے ایک پہاڑ پر بھروسہ کیا۔ لیکن اللہ کے حکم کے آگے پہاڑ کی کیا حیثیت؟ ایک بہت بڑی لہر آئی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو بہا لے گئی، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق تھا کہ نجات خون کے رشتے سے نہیں، ایمان کے رشتے سے ملتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان بس کر۔ بارش تھم گئی، زمین نے پانی جذب کرنا شروع کر دیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ طوفان بالآخر ختم ہو گیا۔ کشتی رکنے کے بعد اب یہ جاننا تھا کہ کیا زمین پر اترا جا سکتا ہے، تو حضرت نوح نے پہلے ایک کوے کو بھیجا کہ جاؤ اور زمین کا حال دیکھ کر آؤ، لیکن کوہ ایک مردار کو دیکھ کر وہیں رک گیا اور واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک فاختہ کو بھیجا گیا اور وہ واپس آئی، اپنی چونچ میں زیتون کی ایک شاخ لیے ہوئے، اور یہی زیتون کی شاخ آج تک پوری دنیا میں امن اور نئی امید کی سب سے بڑی علامت مانی جاتی ہے۔ تو طوفان ختم ہو چکا، ایک نئی دنیا سامنے ہے۔ اب کہانی اپنے آخری حصے میں داخل ہوتی ہے، جہاں بچ جانے والے کشتی سے اترتے ہیں اور حضرت نوح سے ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ہدایات لیتے ہیں۔ اور ان کا جو آخری پیغام تھا وہ دراصل ایک